کیا آپ جانتے ہو دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا تھا اور کیوں ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کا خون بہا دیا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ جنت جیسی راحت، نہ وہ سکون۔ یہ دنیا تھی جہاں محنت بھی تھی اور امتحان بھی۔ لیکن آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ثابت کرتا ہے انسان غلطی کرتا ہے لیکن اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ یہاں ایک گہرا پوائنٹ ہے۔ کون سا گہرا پوائنٹ ہے؟ یہی کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ غلطی کریں اور پھر توبہ کر کے اپنے رب کے قریب آئے۔ دنیا میں پہلی بار انسانی زندگی شروع ہوئی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بچے پیدا ہوئے۔ اس وقت ایک خاص سسٹم تھا۔ بچے پیئرز میں پیدا ہوتے تھے اور ایک پیر میں پیدا ہونے والے بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے پیر کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ یہ صرف اس وقت کے لیے تھا کیونکہ انسانی نسل کو آگے بڑھانا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ لیکن پھر انسانیت کی تحریک کا سب سے اندھیرا لمحہ آیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کے لیے قربانی دو۔ دونوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، لیکن اللہ نے صرف حابیل کی قبول کی۔ اور یہاں سے شروع ہوا حسد۔ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اس کے دل میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا، میں تجھے مار دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا اور اس نے انسانی تحریک کا پہلا قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل سمجھ ہی نہیں پایا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر اپنے دوسرے مردے کوے کو دفن کر رہا تھا، اور یہاں سے انسان نے پہلی بار دفن کرنا سیکھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی پیغام دیا، توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ ان کی زندگی لگ بھگ 1000 سال کے قریب تھی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے، اسی لیے ان کی فائنل عمر 940 سال بتائی جاتی ہے۔ لیکن لمبی عمر کیوں؟ پرانے زمانے میں لوگ کتنی لمبی زندگی جیتے تھے، ہے نا؟ ہاں، اور ہماری پیڑھی کی زندگی تو بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت انسانی نسل نہیں تھی، زمین کو پاپولیٹ کرنا تھا، علم اور گائیڈنس سپریڈ کرنی تھی، اسی لیے پہلے لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے وفات کر گئے، فرشتے زمین پر اترے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن دیا اور ان کا جنازہ پڑھا، اور انسان کو سکھایا کہ موت کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ضد نہیں کی بلکہ ترنت اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اسی لیے غلطی ہونا پرابلم نہیں، غلطی پہ رہنا پرابلم ہے۔ قابیل نے صرف ایک چیز کو دل میں جگہ دی، حسد، اور وہی حسد اسے اتنا اندھا کر گیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کا خون بہا دیا۔ یعنی
حسد چھوٹی چیز لگتی ہے لیکن انجام سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک چیز کامن تھی، پہلے ایپیسوڈ میں بھی اور اس میں بھی، شیطان۔ اس نے پہلے آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھر قابل کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یعنی شیطان ہر وقت تمہیں گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنت سے زمین پر آنا، پھر غلطی، پھر توبہ، پھر قتل، یہ سب ایک امتحان تھا، اور آج بھی ہم سب اسی امتحان میں جی رہے ہیں۔ تو اب فیصلہ تمہارا ہے، تم آدم علیہ السلام کی طرح غلطی کے بعد اٹھتے ہو یا قابل کی طرح حسد میں گر جاتے ہو۔ اور یاد رکھو، ہر چھوٹا فیصلہ تمہاری آخرت لکھ رہا ہے۔